عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب ابو طالب جنہوں نے اپنی پوری نسل کو اسلام پہ قربانی دینا سکھایا ہے. کہ جناب امیر سے شروع ہوتا ہے سلسلہ اور چلتا رہتا ہے. کبھی جناب ابو طالب قربانیاں پیش کر رہے ہیں، پھر جناب امیر، پھر جناب زینب کبریٰ، پھر جناب عباس. مقاتل الطالبین اہل سنت کا مورخ ہے ابو الفرج اصفہانی، جس نے کتاب لکھی ہے مقاتل الطالبین، اور وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام پہ قربانیاں دی ہیں تو ابو طالب کی نسل نے. اہل سنت کا مورخ ہوتے ہوئے کہا سب سے زیادہ اسلام پہ جو خون بہایا، سب کچھ دے دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ جناب ابو طالب کی نسل. عزیزان گرامی، ایک پوتے ہیں جناب ابو طالب کے نام ہے عباس. جناب سید الشہداء کے چاروں طرف ویسے ہی رہتے تھے جیسے امیر المومنین رسول خدا کے چاروں طرف. آپ نے دیکھا نا کہ ہر شمس کا ایک قمر ہوتا ہے، ہر سورج کا ایک چاند ہوتا ہے. اگر رسول خدا سورج تھے تو امیر المومنین ان کا چاند تھے، اور اگر امام حسین علیہ السلام سورج تھے تو ان کے چاند کا نام عباس ہے، جو ہر طرف سے ان کی حفاظت میں. عزیزان گرامی، سب سے بڑا پیغام جناب عباس کا ہے ایثار، وفا. جس زاویے سے دیکھیں گے قربانیاں، کامیابی کی سب سے بڑی جو علامت مشعل جلائی ہے وہ جناب عباس نے. میں مسائل پہ نہیں آیا، دو جملے سنیے گا عزیزان گرامی. کون ہے جناب عباس؟ پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے جیتنے والے اپنا پرچم بلند کر دیتے ہیں. جناب عباس شہید ہیں لیکن سب کہتے ہیں غازی عباس. کوئی شہید عباس نہیں کہتا، جبکہ شہادت کا رتبہ بڑا کہتے ہیں غازی عباس، اور ہم بھی سب کہتے ہیں غازی عباس. پوری دنیا میں کہا جاتا ہے غازی عباس. آپ نے کبھی غور کیا کیوں؟ تھوڑا سا غور کیجئے گا عزیزان گرامی. جنگ کے بعد جس کا پرچم ہر جگہ بلند ہو، وہ فاتح ہوتا ہے. آج پوری دنیا میں کسی سے پوچھ لیجئے، یزید کا پرچم کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر جگہ حضرت عباس کا پرچم بلند ہے. یہ علامت ہے فتح جناب سید الشہداء کی. اب آئیں ذرا، ہمارے لندن میں ایک عاشور کاظمی مرحوم ایک شاعر تھے، انتقال کر کے آپ کے لاہوری کے، عاشور کاظمی. انہوں نے شعر کہا تھا، جب پہلی مرتبہ لندن میں علم نصب کیا گیا نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ زہرا تیری دعا ہے، زینب تیرا کرم ہے، لندن کی سرزمین پہ عباس کا علم ہے. عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہوگا جہاں پہ جناب سید الشہداء کے سپہ سالار کا علم بلند نہ ہو. یہ فتح سید الشہداء کی علامت ہے. سار اللہ بھی ہیں، وابن صالحی بھی ہیں، اور وتر و موتور ہیں کہ آج تک شہادت کے باوجود انہی کے بھائی کا پرچم بلند ہے، ان کے سپہ سالار کا پرچم بلند ہے. عزیزان گرامی، میں نے تمام کر دیا، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، بس تھوڑی سی زحمت دوں گا آپ کو. کون ہے جناب عباس؟ کہ جن کی شجاعت سے جناب سید الشہداء کا جملہ شعر ہے ان کی شہادت پہ کہ عباس، اب تک وہ لوگ جن کو سونا نصیب نہیں ہوتا تھا آپ کے خوف کی وجہ سے، بڑے سکون سے سوئے گئے. اور دوسرا مصرع کیا کہا؟ اور اب تک جو بڑے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سونا نصیب نہیں ہوگا. جب جناب ام البنین کو بتایا نا، بشیر ابن جذلم نے اعلان کیا، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. بحث کی علماء نے کہ بشیر نے کیوں کہا یا اہل یثرب، مدینہ کیوں نہیں کہا، یثرب کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہا کہ اے مدینے والو، اس مدینے کا نام پلٹا کے یثرب کر دو. اب یہ مدینہ نہیں رہا کیونکہ مسلمانوں ہی نے حسین کو مار دیا. کلمہ گھولوں کو نہیں، نواسہ رسول کو ذبح کر دیا، اس کا نام پلٹا دو. جناب ام البنین کے پاس ان کے پوتے موجود تھے جناب فضل، جن کی وجہ سے جناب عباس کو کہتے ہیں ابو الفضل. جناب ام البنین نے صرف ایک جملہ سنا، قتل الحسین بکربلا، کربلا میں حسین شہید کر دیے گئے. فوراً آوازی کا فضل
ذرا مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے ہاتھ میں عصا لیا، اپنا برقع سنبھالا، فوراً پوتے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا لے چل۔ آئیں مسجد نبوی، آ کے پہلا سوال کیا، کہا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ کہا بی بی آپ کو نہیں معلوم؟ بی بی نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، زہرا کے دل کا چین حسین۔ بی بی بہت تڑپی، لیکن بی بی نے فوراً سوال کیا، کہ بشیر میں کیسے مان لوں کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گئے؟ کیسے مان لوں؟ کہ نہیں بی بی پہلے عباس مارے گئے پھر حسین مارے گئے۔ کہ لیکن بشیر تو عباس کو شاید نہ جانتا ہو، میں عباس کو جانتی ہوں، عباس میرا بیٹا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ عباس جنگ نہیں کر سکا؟ تو بشیر نے کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا نا تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے زمین پہ گر گئے۔ کہ بشیر میں نہیں مان سکتی کہ میرا شیر بیٹا عباس گرز کا وار نہیں روک سکا۔ کہ بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں، بی بی نے جملہ سنا، بی بی کے ہاتھ سے عصا چھوٹ گیا، زمین پہ گر گئیں، اور جیسے گری نا تو بڑی بلند آواز سے چیخ ماری، اور چیخنے لگیں اور رونے لگیں بلند آواز سے۔ جب رونے لگی نا تو بشیر نے کہا بی بی برداشت نہیں ہوا آپ سے؟ عباس کی شہادت برداشت نہیں ہوئی آپ سے؟ کہ بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنے کر دیا۔ کہ بی بی کیا بات ہے، کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہ بشیر تو نے کہا کہ میرے بیٹے کے سر میں گرز لگا تھا اور وہ گھوڑے کی پشت سے گرا تھا اور اس کے بازو نہیں تھے۔ بشیر جب کوئی شہ سوار گھوڑے سے گرتا ہے وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا، بشیر جب اس کے بازو نہیں تھے، اتنا بتا میرے بیٹے کا چہرہ پہلے لگا تھا یا اس کا سینہ زمین پہ لگا تھا؟ اجرکم اللہ۔ بی بی کو بڑا صدمہ تھا، بہت دیر تک روتی نہیں بی بی۔ اس کے بعد پھر آواز کا فضل ذرا بیٹا مجھے جنت البقیع لے چل۔ اٹھی بی بی، جنت البقیع آئیں۔ روایت کے الفاظ ہیں ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی، میں آرام آرام سے چل رہا ہوں، مجھے آج سپہ سالار سید الشہداء کے مسائب پیش کرنے ہیں۔ اگر ہو سکے تو آج صرف 2 ہستیوں کو نہیں 3 ہستیوں کو پرسہ دیجیے گا، جناب زہرا کو، امام زمانہ کو، اور ساتھ میں جناب ام البنین کو پیش کروں آپ کے سامنے۔ کہ فضل ذرا مجھے جنت البقیع لے چل۔ آئے جناب فضل اپنی دادی کو لے کے جنت البقیع۔ روایت کے الفاظ ہیں بی بی ایک قبر کی پائنتی میں بیٹھی، اور پائنتی میں بیٹھنے کے بعد کہا بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجئے گا۔ بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی میرا عباس پہلے مارا گیا تھا، آپ کا حسین بعد میں مارا گیا۔ بہت روئی بی بی۔ پھر اس کے بعد بی بی نے کہا، روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ مروان جیسا پتھر دل مرعون جب گزرتا تھا نا جنت البقیع سے تو رک کے سوال کرتا تھا یہ کون بی بی رو رہی ہے؟ کہتے تھے یہ ام البنین ہے، تو پھر خود کہتا تھا کہ بڑا درد ہے ام البنین کی آواز میں۔ کیا مرثیہ پڑھتی تھی بی بی؟ سنیں گے الفاظ میں شیخ عباس قمی نے یہ مرثیہ لکھا ہے، مفاتی میں بھی چند مصرے ہیں اور کتاب نفس المحموم سے، سنیں یہ بی بی کے مرثیے کے جملے۔ کیا مرثیہ پڑھتی تھی؟ پہلا جملہ کہتی تھی، بی بی نے کہا کہ میرے 4 بیٹے تھے کربلا میں، بی بی چاروں کے نام سے کہ قبر بناتی، کہتی یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ عبداللہ کی، سب کی قبریں بناتی۔ پھر کہتی اے میرے شیرو میں تم پہ گریہ نہیں کروں گے کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے۔ پھر بی بی اپنے ہاتھ سے ایک 5ویں قبر بناتی، کہتی یہ میرے مولا حسین کی قبر ہے۔ پھر بڑی بلند آواز سے رو کے کہتی ہائے میرے مولا، بہت بلند آواز سے روتی۔ سنیں گے جملے؟ پھر بی بی سوال کرتی، کہتی او کربلا سے آنے والوں مجھے اتنا بتا دو کہ ابھی بھی فرات پہ پہرا ہے یا قبروں پہ پانی ڈال دیا گیا؟
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیں، میں آپ کے سامنے شہادت کے 2 جملے پڑھ دوں عزیزان گرامی۔ جیسے صبح عاشور نمودار ہوئی نا تو جناب عباس نے کہا مولا اجازت ہے، میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اصحاب کے لاشیں آنے لگے۔ جب بوڑھے بوڑھے اصحاب گرنے لگے نا، اور کوئی امام حسین کے ایک صحابی گرے تو ان کے دونوں ہاتھ کمر پہ تھے۔ جب گر رہے تھے تو مولا نے ان کی کمر پہ ہاتھ رکھے، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہا کہ مولا آپ راضی ہیں؟ جب دیکھا نا جناب عباس نے کہا مولا اجازت دیجئے میں جاؤں۔ کہا عباس آپ کو اجازت نہیں، آپ میرے فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ظہر کا وقت قریب آیا، جوانان بنی ہاشم کے لاشیں آنے لگے۔ جب جناب اون و محمد کے لاشیں آئے نا تو جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، مولا اجازت دیجئے۔ کہ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ ظہر کے بعد کا وقت تھا، جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ بہت غیور تھے جناب عباس، غیرت مند تھے۔ ایک خیمے کے باہر کھڑے تھے، جس خیمے میں مشکیزیں رکھے گئے تھے نا اس خیمے کے باہر کھڑے تھے۔ جناب عباس نے محسوس کیا اس خیمے کے اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ جناب عباس نے فوراً خیمے کا دروازہ کھولا، اندر گئے، دیکھا ننھے ننھے بچے مشکیزیں اٹھا کے ہلا ہلا کے دیکھ رہے ہیں۔ شاید کسی مشکیزے میں پانی رہ گیا ہو، اولاد والے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی ذرا ایک مرتبہ اپنے بچوں کو دیکھ کے سوچئے گا، حسین کے بچے اتنے پیاسے ہیں۔ جناب عباس سے رہا نہ گیا، ایک مشکیزہ اٹھایا، ایک 3.5 برس کی بچی سے کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کا حکم دے دیں۔ بچی نے مشکیزہ ہاتھ میں لیا، کہا بابا چچا عباس سے کہیں مجھے پانی لا دیں، بابا بہت پیاس ہے۔ جناب سید الشہداء نے کہا عباس اب ایسی سفارش لائے ہو جسے میں رد نہیں کر سکتا، عباس جاؤ بی بی کو پانی لا دو۔ مولا نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا، میں سارا مصائب چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ جناب سید الشہداء نے جملہ کہا کہ عباس مقتل میں جانے سے پہلے ذرا آخری مرتبہ بہن زینب سے مل لینا۔ غیرت مند مومنین بیٹھے، کیسے پیش کروں گا یہ الفاظ؟ آئے جناب عباس اس خیمے کے باہر جہاں جناب زینب تھی، اندر نہیں جاتے۔ غیرت مند حضرت عباس بڑے غیور ہیں، وفادار ہیں، کیا کہا؟ کہا بی بی میرا آخری سلام قبول کیجئے گا، میں الوداع کرنے کے لیے آیا تھا۔ جناب زینب نے آواز دی، کہا بھیا عباس جانے سے پہلے آخری مرتبہ مجھ سے مل کے جانا۔ خیمے کا پردہ اٹھا، جناب عباس اندر گئے۔ جناب زینب نے اپنی دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی۔ 22 سال بڑی تھی جناب زینب، جناب عباس کو ہاتھوں سے پالا تھا، اب بھائی بھی تھا، ہاتھوں کا پلا بھی تھا۔ ایک مرتبہ دونوں باہیں گلے میں ڈال کے ایک جملہ کہا کہ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھے خود کہا تھا زینب آج شہزادی بن کے آئی ہو، کل اسی کوفے میں قیدی بنا کے لائی جاؤ گی۔ بس وہ برداشت نہیں کر سکیں گے جملے کہ زینب ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں آؤ گی۔ کہا عباس جب مجھے بابا نے کہا تھا نا تو مجھے یقین تھا ایسا ہوگا کیونکہ بابا نے کہا تھا، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی میری چادر چھیننے کی جبکہ میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ لیکن عباس ابھی جب تم نے کہا نا کہ بی بی میں الوداع کرنے آیا ہوں تو عباس مجھے یقین ہو گیا کہ وہ وقت بڑا قریب ہے جب میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ بس میں تڑپنے لگیں جناب زینب کبریٰ۔ جناب عباس بڑے غیرت مند تھے، برداشت نہیں کر سکے، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، تڑپنے لگے۔ کہا بی بی اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا عباس میری طرف سے اجازت ہے۔ ساری بیویاں جمع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ عالم دین کہتے ہیں جناب زینب نے بیویوں کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، کہا بیویوں وہ جو میں نے پردے کی ضمانت لی تھی نا میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا۔ عزیزان گرامی میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، لیکن آج اگر ایک مرتبہ تصور آئے تو سب کے سب ذرا سر کو بلند کر کے سر پہ ہاتھ رکھے گئے اے عباس آپ کی عظمتوں کو سلام۔ چلے جناب عباس، ہاتھ میں علم لیا۔ ایک راوی کہتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی،
انہوں نے سارے بچوں کو جمع کیا کہ بچوں خیمے سے باہر آ جاؤ. سب بچے خیمے کے باہر آ گئے. بی بی نے اپنے ہاتھ سے ننھے ننھے کوزے بچوں کے ہاتھوں میں دیے. سب بچوں نے کوزے ہاتھوں میں لے لیے. کہا بچوں دیکھو وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے. ابھی وہ پانی لے کے آئیں گے, میں اپنے ہاتھوں سے تم سب کو پانی پلاؤں گی. سب بچوں کے ہاتھوں میں کوزے سے علم کو دیکھ رہے تھے. یہاں جناب عباس چلے. 100 گرام والے محمد میں ہے کہ بنا بر روایت 4000 لوگ, بنا بر روایت 10,000 لوگوں نے جناب عباس کا راستہ روکا. لیکن جیسے علی کا شیر میدان میں اترا سب بکریوں کی طرح بھاگنے لگے. جناب عباس آگے بڑھے. ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو فرات میں اتارا, آواز دکھا کہ دیکھو مجھے روکنا چاہتے تھے, میرا گھوڑا بھی فرات کے اندر ہے. آواز دکھا اشرب الماء, تو بے زبان جانور ہے پانی پی لے. بے زبان جانور تھا. سر ہلا کے شاید وہ بھی یہی کہہ رہا ہوگا عباس مجھے سکینہ کی پیاس یاد ہے. بس میں پانی نہیں پیا. جناب عباس اترے. عزیزان گرامی, جب میں اور آپ پانی کے اندر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے. لیکن جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا نا تو انہیں ایک بی بی کا نظر آیا چہرہ. فوراً رو کے کہا کہ بی بی اے سکینہ ذرا تھوڑی دیر اور انتظار کر لو, میں ابھی پانی لے کے آتا ہوں. ہاتھوں سے پانی اٹھا کے اپنے مشکیزے میں ڈالا, دوبارہ کاندھے پہ مشکیزہ رکھا, علم ہاتھ میں لیا. میں اب وہ مصائب نہیں پڑھوں گا جو سخت جملے ہیں, لوگ برداشت نہیں کر پاتے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا برداشت نہیں ہوتے, جملے سخت ہوتے سے جانے گرامی. وہاں پہ ایک بچی نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے. کہ بچوں دیکھو وہ جو نشیب سے نکل کے علم آ رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں. اب سب بچوں کی امیدیں بڑھنے لگیں. ایک مرتبہ علم لڑکھڑانے لگا. علم کا لڑکھڑانا تھا. بچی نے آواز دی بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی تم آمین کہنا. ننھے ننھے ہاتھ بلند ہوئے. جناب سکینہ نے کہا پروردگارہ میرے چچا کی خیر,